سورہ واقعہ۔ سورہ واقعہ کا تعارف۔ مقام نزول۔ سورہ واقعہ اس آیت افبہذا الحدیث اور اس آیت ثلۃ من الاولین کے علاوہ مکیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد۔ اس صورت میں 3 رکوع، 96 آیتیں، 378 کلمے اور 1703 حروف ہیں۔ واقعہ نام رکھنے کی وجہ۔ واقعہ قیامت کا ایک نام ہے اور اس صورت کا نام واقعہ اس کی پہلی آیت میں مذکور لفظ الواقعہ کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ سورہ واقعہ کے فضائل۔ نمبر 1، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ نمبر 2، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ کیونکہ یہ سورۃ الغنا یعنی محتاجی دور کرنے والی سورت ہے۔ نمبر 3، مروی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جب وہ مرض وفات میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، آپ کس چیز کی تکلیف محسوس کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اپنے گناہوں کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ کو کس چیز کی آرزو ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، مجھے اپنے رب عز و جل کی رحمت کی آرزو ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ کسی طبیب کو کیوں نہیں بلوا لیتے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، طبیب ہی نے تو مجھے مرض میں مبتلا کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم آپ کو کچھ مال عطا کرنے کا حکم نہ کریں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم وہ مال آپ کی بیٹیوں کو دے دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، انہیں بھی اس مال کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ سورہ واقعہ پڑھا کریں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ واقعہ پڑھے تو وہ فاقے سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ نمبر 4، حضرت مسروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جسے یہ بات خوش کرے کہ وہ اولین و آخرین کا علم اور دنیا و آخرت کا علم جان جائے تو اسے چاہیے کہ سورہ واقعہ پڑھ لے۔ سورہ واقعہ کے مضامین۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل، حشر کے احوال اور لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے، اور اس میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں قیامت قائم ہونے اور اس وقت زمین کے تھر تھرانے اور پہاڑوں کے ریزہ ریزہ ہو جانے کا ذکر ہے۔ نمبر 2، حساب کے وقت لوگوں کی 3 قسمیں بیان کی گئیں۔ نمبر 1، دائیں طرف والے۔ نمبر 2، بائیں طرف والے۔ نمبر 3، سبقت کرنے والے۔ پھر ان تینوں اقسام کے لوگوں کا حال اور قیامت کے دن ان کے لیے جو جزا تیار کی گئی ہے اسے بیان فرمایا گیا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل، انسانوں کی تخلیق، نباتات کو پیدا کرنے اور پانی نازل کرنے میں اس کی قدرت کے کمال پر دلائل بیان کیے گئے۔ نمبر 4، قرآن پاک کا ذکر کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ قرآن پاک سب جہانوں کے پالنے والے رب تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ نمبر 5، اس سورت کے آخر میں ان 3 اقسام کے لوگوں کا حال اور ان کا انجام بیان کیا گیا۔ نمبر 1، سعادت مند۔ نمبر 2، بدبخت۔ اور نمبر 3، نیکیوں میں سبقت کرنے والے۔ سورہ رحمان کے ساتھ مناسبت۔ سورہ واقعہ کی اپنے سے ما قبل سورت رحمان کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں قیامت کے حالات، جنت کے اوصاف اور جہنم کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ جو چیز سورہ رحمان کے شروع میں ذکر کی گئی اسے سورہ واقعہ کے آخر میں بیان کیا گیا، اور جو چیز سورہ رحمان کے آخر میں بیان کی گئی اسے سورہ واقعہ کی ابتدا میں بیان کیا گیا۔ جیسے سورہ رحمان کے شروع میں قرآن مجید کا ذکر کیا گیا، پھر سورج اور چاند کا، پھر نباتات کا، پھر انسانوں اور جنات کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، پھر قیامت، جہنم اور جنت کی صفات بیان کی گئیں، اور سورہ واقعہ میں پہلے قیامت کی صفات اور اس کی ہولناکیاں بیان کی گئیں، پھر جنت اور جہنم کی صفات ذکر کی گئیں، پھر انسان کی تخلیق، نباتات، پانی اور آگ کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد ستاروں کا، اور آخر میں قرآن مجید کا ذکر کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ،
ليس لوقعتها كاذبة. ترجمہ: جب واقع ہونے والی واقع ہوگی اس وقت اس کے واقع ہونے میں کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہوگی. إذا وقعت الواقعة. جب واقع ہونے والی واقع ہوگی. تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی جو کہ ضرور قائم ہونے والی ہے تو اس وقت ہر ایک اس کا اعتراف کر لے گا اور اس کے واقع ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکے گا. اور قیامت چونکہ بہر صورت واقع ہوگی اس لیے اس کا نام واقعہ رکھا گیا ہے. قیامت ضرور واقع ہوگی. تفسیر صراط الجنان میں ہے اس سے معلوم ہوا کہ قیامت ضرور واقع ہوگی، اس لیے ہر ایک کو قیامت سے ڈرنا چاہیے اور اس دن کے لیے دنیا کی زندگی میں ہی تیاری کر لینی چاہیے. چنانچہ قیامت کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ترجمہ: اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اور ارشاد فرمایا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ترجمہ: اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر جان کو اس کی کمائی کی جزا بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. اور ارشاد فرمایا: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ترجمہ: تو کیسی حالت ہوگی جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس دن ہر جان کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا. خافضة رافعة. ترجمہ: کسی کو نیچا کرنے والی، کسی کو بلندی دینے والی. خافضة. کسی کو نیچا کرنے والی. تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت میں قیامت کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ یہ کسی قوم کو اس کے اعمال کی وجہ سے جہنم میں گرا کر اسے نیچا کرنے والی ہے اور کسی قوم کو اس کے اعمال کی بنا پر جنت میں داخل کر کے اسے بلندی دینے والی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قیامت اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو جہنم میں گرا کر ذلیل کرے گی اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو جنت میں داخل کر کے ان کے مرتبے بلند کرے گی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں جو لوگ دنیا میں اونچے بنتے تھے قیامت انہیں پست اور ذلیل کرے گی، اور جو لوگ دنیا میں کمزور تھے اور عاجزی و انکساری کیا کرتے تھے ان کے مرتبے بلند کرے گی. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ترجمہ: جب زمین تھر تھرا کر کانپے گی اور پہاڑ چورا ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو وہ ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے. إذا رجت الأرض رجا. جب زمین تھر تھرا کر کانپے گی. تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت زمین تھر تھرا کر کانپے گی جس سے اس کے اوپر موجود پہاڑ اور تمام عمارتیں گر جائیں گی اور یہ اپنے اندر موجود تمام چیزیں باہر آ جانے تک کانپتی رہے گی اور پہاڑ چورا ہو کر خشک ستو کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور وہ اس وجہ سے ہوا میں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہو جائیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ
والسابقون السابقون. ترجمہ، اور اے لوگو تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے، تو دائیں جانب والے جنتی کیا ہی دائیں جانب والے ہیں، اور بائیں جانب والے یعنی جہنمی کیا ہی بائیں جانب والے ہیں، اور آگے بڑھ جانے والے تو آگے ہی بڑھ جانے والے ہیں. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً. اور تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مخلوق کا حال بیان فرمایا اور ان کی 3 قسموں کے بارے میں خبر دی، جن میں سے 2 جنت میں جائیں گی اور 1 جہنم میں داخل ہوگی. چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو تم قیامت کے دن 3 قسموں میں تقسیم ہو جاؤ گے. پہلی قسم ان لوگوں کی ہوگی جو دائیں جانب والے ہوں گے. ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو میثاق کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب تھے. تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن عرش کی دائیں جانب ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے دائیں جانب والوں کی شان ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ وہ کیا ہی اچھے ہیں کہ وہ بڑی شان رکھتے ہیں، سعادت مند ہیں اور وہ جنت میں داخل ہوں گے. دوسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جو بائیں جانب والے ہوں گے. ان کے بارے میں بھی مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. دوسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو میثاق کے دن حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں جانب تھے. تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن عرش کی بائیں جانب ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کی حقارت ظاہر کرنے کے لیے فرمایا کہ بائیں جانب والے کیا ہی برے ہیں کہ وہ بدبخت ہیں اور وہ جہنم میں داخل ہوں گے. تیسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جو دوسروں سے آگے بڑھ جانے والے ہیں. یہاں آگے بڑھ جانے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس مقام پر نیکیوں میں دوسروں سے آگے بڑھ جانے والے مراد ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو ہجرت کرنے میں سبقت کرنے والے ہیں اور وہ آخرت میں جنت کی طرف سبقت کریں گے. ایک قول یہ ہے کہ ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو اسلام قبول کرنے کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے وہ مہاجرین اور انصار صحابہ کرام مراد ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہونے میں آگے بڑھ جانے والے ہیں. اولئک المقربون فی جنات النعیم. ترجمہ، وہی قرب والے ہیں نعمتوں کے باغوں میں ہیں. اولئک المقربون، وہی قرب والے ہیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے ان تینوں اقسام کے لوگوں کی جزا بیان فرمائی گئی، اور سب سے پہلے آگے بڑھ جانے والوں کی جزا بیان کرتے ہوئے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب درجات والے ہیں اور وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ترجمہ، وہ پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہوں گے. ثلة من الأولين، وہ پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا. تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آگے بڑھ جانے والے پہلے لوگوں میں سے بہت ہیں اور بعد والوں میں سے تھوڑے ہیں. پہلے لوگوں سے کون مراد ہیں؟ اس کی تفسیر میں صحیح قول یہ ہے کہ پہلے لوگوں سے تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی کے پہلے وہ لوگ مراد ہیں جو مہاجرین و انصار میں سے اسلام قبول کرنے میں سابقین اولین ہیں، اور بعد والوں سے ان کے بعد والے لوگ مراد ہیں. احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جیسا کہ مرفوع حدیث میں ہے کہ یہاں اولین و آخرین اسی امت کے پہلے اور بعد والے لوگ ہیں. اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں گروہ میری ہی امت کے ہیں. علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین. ترجمہ، جواہرات سے جڑے ہوئے تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیہ لگائے ہوئے آمنے سامنے. علی سرر موضونہ، جڑے ہوئے تختوں پر ہوں گے. تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کا مزید حال بیان کیا جا رہا ہے.
کہ وہ جنت میں ایسے تختوں پر ہوں گے جن میں لال، یاقوت اور موتی وغیرہ جواہرات جڑے ہوں گے، اور وہ ان تختوں پر عیش و نشاط کے ساتھ تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسرور اور دل شاد ہوں گے۔ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون۔ ترجمہ، ان کے ارد گرد ہمیشہ رہنے والے لڑکے پھریں گے کوزوں اور سراہیوں اور آنکھوں کے سامنے بہنے والی شراب کے جام کے ساتھ۔ اس سے نہ انہیں سر درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش میں فرق آئے گا، اور پھل میوے جو جنتی پسند کریں گے اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے۔ يطوف عليهم، ان پر دور چلائیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حوروں کی طرح اہل جنت کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے پیدا کیے ہیں جو نہ کبھی مریں گے، نہ بوڑھے ہوں گے، اور نہ ہی ان میں کوئی جسمانی تبدیلی آئے گی۔ یہ ہمیشہ رہنے والے لڑکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں پر خدمت کے آداب کے ساتھ کوزوں، سراہیوں اور آنکھوں کے سامنے بہنے والی پاک شراب کے جام کے دور چلائیں گے۔ وہ شراب ایسی ہے کہ اسے پینے سے نہ انہیں سر درد ہوگا اور نہ ان کے ہوش میں کوئی فرق آئے گا، جبکہ دنیا کی شراب میں یہ وصف نہیں، کیونکہ اسے پینے سے حواس بگڑ جاتے ہیں اور بندے کے اوسان میں فتور آ جاتا ہے۔ اور شراب پیش کرنے کے ساتھ ساتھ خدمتگار لڑکے وہ تمام پھل میوے اہل جنت کے پاس لائیں گے جو وہ پسند کریں گے، اور ان پرندوں کا گوشت لائیں گے جن کی وہ تمنا کریں گے۔ اہل جنت کی خصوصی خدمت، اہل جنت پر کیے گئے ان انعامات کو ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ۔ ترجمہ، اور پھلوں، میووں اور گوشت جو وہ چاہیں گے ان کے ساتھ ہم ان کی مدد کرتے رہیں گے۔ جنتی لوگ جنت میں شراب کے ایسے جام ایک دوسرے سے لیں گے جس میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ کی کوئی بات، اور ان کے خدمتگار لڑکے ان کے گرد پھریں گے گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں۔ یاد رہے کہ خدمتگار لڑکوں کا اہل جنت کو پھل اور گوشت پیش کرنا ان کی خصوصی خدمت کے طور پر ہوگا، ورنہ جنتی درختوں پر لگے ہوئے پھل ان کے اتنے قریب ہوں گے کہ وہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہر حال میں اسے پکڑ سکیں گے، اور جس پرندے کی تمنا کریں گے وہ بھنا ہوا ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ۔ ترجمہ، اور دونوں جنتوں کا پھل جھکا ہوا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے، قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ ترجمہ، اس کے پھل قریب ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اگر جنتی کو پرندوں کا گوشت کھانے کی خواہش ہوگی تو اس کی مرضی کے مطابق پرندہ اڑتا ہوا سامنے آ جائے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ رکابی میں بھنا ہوا آ کر سامنے پیش ہوگا، اس میں سے جتنا چاہے گا جنتی کھائے گا، پھر وہ اڑ جائے گا۔ جنتی پرندوں سے متعلق 3 احادیث۔ آیت نمبر 21 میں اہل جنت کے لیے پرندوں کے گوشت کا ذکر کیا گیا۔ اس مناسبت سے ان پرندوں کے بارے میں 3 احادیث ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت کا پرندہ بختی اونٹ کی طرح ہوگا اور وہ جنت کے درختوں میں چرے گا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک وہ پرندہ تو بہت اچھا اور عمدہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے کھانے والا اس سے زیادہ عمدہ اور اعلیٰ ہوگا، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ تم بھی اسے کھاؤ گے۔ نمبر 2،
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تم جنت میں اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھو اور تمہارے دل میں اسے کھانے کی خواہش پیدا ہو تو وہ اسی وقت بھونا ہوا تمہارے سامنے پیش ہو جائے گا۔ نمبر 3، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں جب کوئی آدمی پرندے کا گوشت کھانے کی خواہش کرے گا تو بختی اونٹ کی طرح بڑا پرندہ آ جائے گا، یہاں تک کہ اس کے دسترخوان پر ایسے بھن کر پیش ہو جائے گا کہ اسے کوئی دھواں لگا ہوا ہوگا اور نہ ہی کسی آگ نے اسے چھوا ہوگا، وہ آدمی اس سے پیٹ بھر کر کھائے گا، پھر وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ وحور عین كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون۔ ترجمہ، اور بڑی آنکھ والی خوبصورت حوریں ہیں جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر۔ وحور عین، اور بڑی آنکھ والی خوبصورت حوریں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب اہل جنت کی خدمت کے لیے بڑی آنکھ والی خوبصورت حوریں ہوں گی، اور وہ حوریں ایسی ہوں گی جیسے موتی صدف میں چھپا ہوتا ہے کہ نہ تو اسے کسی کے ہاتھ نے چھوا نہ دھوپ اور ہوا لگی، اور اس وجہ سے وہ انتہائی صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ الغرض جس طرح یہ موتی اچھوتا ہوتا ہے اسی طرح وہ حوریں اچھوتی ہوں گی۔ یہ بھی مروی ہے کہ حوروں کے تبسم سے جنت میں نور چمکے گا، اور جب وہ چلیں گی تو ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے زیوروں سے تقدیس اور تمجید کی آوازیں آئیں گی، اور یاقوتی ہار ان کے گردنوں کے حسن و خوبی سے ہنسیں گے۔ جزاء بما كانوا يعملون، ان کے اعمال کے بدلے کے طور پر۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی بارگاہ الہی کے مقرب بندوں کو یہ سب کچھ ان کے دنیاوی نیک اعمال اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کے صلے میں ملے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما۔ ترجمہ، اس میں نہ کوئی بیکار بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات مگر سلام، سلام کا قول۔ لا يسمعون فيها لغوا، اس میں نہ کوئی بیکار بات سنیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں کوئی ناگوار اور باطل بات ان کے سننے میں نہ آئے گی، البتہ وہ ہر طرف سے سلام، سلام کا قول ہی سنیں گے کہ جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، فرشتے اہل جنت کو سلام کریں گے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی جانب سلام آئے گا۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ۔ ترجمہ، اور دائیں جانب والے کیا دائیں جانب والے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور دائیں جانب والے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے پہلی آیات میں آگے بڑھ جانے والے بارگاہ الہی کے مقرب بندوں کی جزا اور ان کا حال بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے اہل جنت کے دوسرے گروہ یعنی دائیں جانب والے اصحاب کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو دائیں جانب والے ہیں ان کی عجیب شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز و مکرم ہیں، اور ان کی اچھی صفات اور خوبیوں کی وجہ سے ان کے لیے جو کچھ تیار کیا گیا ہے اسے تم نہیں جان سکتے۔ فی سدر مخضود وطلح منضود۔ ترجمہ، بغیر کانٹے والی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے اور کیلے کے گچھوں میں۔ فی سدر مخضود، بغیر کانٹے والی بیریوں کے درختوں میں ہوں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے دائیں جانب والوں کی جزا بیان کی جا رہی ہے کہ وہ ایسی جنتوں میں مزے لوٹیں گے جن میں بیری کے ایسے درخت ہوں گے جن پر کانٹے نہیں لگے ہوں گے۔ بیری کے جنتی درخت کی شان۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ بے شک اللہ تعالی ہمیں دیہاتی مسلمانوں اور ان کے پوچھے گئے سوالات کی وجہ سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک دن ایک دیہاتی مسلمان آئے اور انہوں نے عرض کی،
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اذیت ناک درخت کا ذکر فرمایا ہے، اور میرا یہ گمان نہیں کہ جنت میں کوئی ایسا درخت ہو جو اپنے مالک کے لیے تکلیف دہ ثابت ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا، وہ کون سا درخت ہے؟ اس نے عرض کی، بیری کا درخت۔ یہ اذیت ناک اس لیے ہے کہ اس کے اوپر کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا؟ فی سدر مخضود، اللہ تعالیٰ اس کے کانٹے کاٹ دے گا اور ہر کانٹے کی جگہ پھل پیدا فرمائے گا، لہٰذا وہ درخت کانٹوں کی بجائے پھل اگائے گا، اور اس کے پھل میں 72 رنگ ظاہر ہوں گے، اور ان میں سے کوئی رنگ بھی دوسرے کے مشابہ نہ ہوگا۔ وطلح منضود، اور کیلے کے گچھوں میں، تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی دائیں جانب والے ان جنتوں میں مزے کریں گے جن میں کیلے کے ایسے درخت ہوں گے جو جڑ سے چوٹی تک کیلے کے گچھوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ وظل ممدود وماء مسکوب۔ ترجمہ، اور دراز سائے میں اور جاری پانی میں۔ وظل ممدود، اور ہمیشہ کے سائے میں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ دائیں جانب والے ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے دراز سائے میں ہوں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں سوار شخص 100 سال تک دوڑتا رہے تو وہ اسے طے نہ کر سکے گا۔ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ وظل ممدود، جنت میں سایہ ہے یا نہیں؟ جنت میں سایہ ہے یا نہیں، اس بارے میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ جنت میں سورج نہ ہونے کے باوجود سایہ ہے، جیسا کہ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پوری جنت سائے دار ہے حالانکہ وہاں سورج نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین کے نزدیک جنت میں سایہ نہیں، اور آیت میں سائے سے اس کا مجازی معنی مراد ہے، جیسا کہ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں آیت میں سائے سے اس کا حقیقی معنی نہیں بلکہ مجازی معنی راحت و آرام مراد ہے۔ وماء مسکوب، اور جاری پانی میں، یعنی دائیں جانب والے ان جنتوں میں ہوں گے جن کی زمینی سطح پر پانی ہمیشہ کے لیے جاری ہوگا، اور وہ جب چاہیں جہاں سے چاہیں کسی مشقت کے بغیر پانی حاصل کر لیں گے۔ وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ۔ ترجمہ، اور بہت سے پھلوں میں جو نہ ختم ہوں گے اور نہ روکے جائیں گے، اور بلند بچھونوں میں ہوں گے۔ وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت سے پھلوں میں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ دائیں جانب والے ان جنتوں میں ہوں گے جن میں مختلف اجناس اور اقسام کے بہت سے پھل ہیں، اور وہ پھل کبھی ختم نہ ہوں گے، کیونکہ جب بھی کوئی پھل توڑا جائے گا تو فوراً اس کی جگہ ویسے ہی 2 پھل آ جائیں گے، اور اہل جنت کو ان پھلوں کے استعمال سے نہ کوئی روک ٹوک ہوگی، نہ شرعی رکاوٹ، نہ طبی پابندی، اور نہ کسی بندے کی طرف سے ممانعت ہوگی۔ وفرش مرفوعہ، اور بلند بچھونوں میں ہوں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ دائیں جانب والے جنتوں میں آرام کے بستروں میں ہوں گے جو جواہرات سے سجے ہوئے اونچے اونچے تختوں پر بچھے ہوئے ہوں گے۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لأصحاب الیمین۔ ترجمہ، بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا، محبت کرنے والیاں، سب ایک عمر والیاں، دائیں جانب والوں کے لیے۔ انا انشأناہن انشاء، بے شک
ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا، تو ہم نے انہیں ایسی کنواریاں بنایا جب بھی ان کے شوہر ان کے پاس جائیں گے وہ انہیں کنواریاں ہی پائیں گے، اور وہ عورتیں اپنے شوہروں سے بے پناہ محبت کرنے والیاں ہیں، اور ان سب کی عمر بھی ایک ہوگی کہ 33 سال کی جوان ہوں گی، اسی طرح ان کے شوہر بھی جوان ہوں گے، اور یہ جوانی ہمیشہ قائم رہنے والی ہوگی۔ بعض مفسرین کے نزدیک ان عورتوں سے دنیا کی عورتیں مراد ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک ان سے مراد حوریں ہیں۔ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہ جائے گی۔ یہاں ہم اسی آیت سے متعلق ایک دلچسپ روایت ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا کہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت نہ جائے گی۔ انہوں نے پریشان ہو کر عرض کی تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ حالانکہ وہ عورت قرآن پڑھا کرتی تھی۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا؟ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا۔ ترجمہ، بے شک ہم نے ان جنتی عورتوں کو ایک خاص انداز سے پیدا کیا تو ہم نے انہیں کنواریاں بنایا۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ دائیں جانب والوں کے لیے اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم نے ان عورتوں کو دائیں جانب والوں کے لیے پیدا کیا، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ جو نعمتیں بیان کی گئیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو دائیں جانب والے ہیں۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ ترجمہ، پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہے اور بعد والے لوگوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہے۔ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس سے پہلے رکوع میں آگے بڑھ جانے والے اور بارگاہ الہی کے مقرب بندوں کی 2 جماعتوں کا ذکر کیا گیا تھا، اور یہاں اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں دائیں جانب والوں کے 2 گروہوں کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس امت کے پہلوں اور بعد والوں دونوں گروہوں میں سے ہوں گے۔ پہلا گروہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں، اور بعد والوں سے قیامت تک کے صحابہ کرام سے بعد والے مراد ہیں۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ۔ ترجمہ، اور بائیں جانب والے کیا بائیں جانب والے ہیں۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ۔ ترجمہ، اور بائیں جانب والے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اہل جنت کے 2 گروہوں کا حال اور ان کی جزا بیان کرنے کے بعد اب اہل جہنم کے گروہوں کا حال اور اس کا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، بدبختی میں ان کا حال عجیب ہے۔ فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم۔ ترجمہ، شدید گرم ہوا اور کھولتے پانی میں ہوں گے، اور شدید سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو سایہ نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ آرام بخش۔ فی سموم، شدید گرم ہوا میں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں بائیں جانب والوں کے تقریباً 4 عذاب بیان فرمائے گئے۔ نمبر 1، وہ جہنم کے اندر ایسی شدید گرم ہوا میں ہوں گے جو کہ مساموں میں داخل ہو رہی ہوگی۔ نمبر 2، وہ وہاں کھولتے پانی میں ہوں گے۔ نمبر 3، اس میں شدید سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ نمبر 4، وہ سایہ عام سایوں کی طرح نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی خوش منظر اور آرام بخش۔ انہم کانوا قبل ذلك مترفین وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون
ترجمہ: بے شک وہ اس سے پہلے خوشحال تھے اور بڑے گناہ پر ڈٹے ہوئے تھے اور کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ضرور ہم اٹھائے جائیں گے، یا کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ انہم بے شک وہ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے بائیں جانب والوں کے عذاب کا مستحق ہونے کا سبب بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک بائیں جانب والے اس عذاب سے پہلے دنیا کے اندر کھانے پینے، اچھی رہائش اور خوبصورت مقامات وغیرہ نعمتوں سے خوشحال تھے اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں منہمک تھے، اور وہ شرک جیسے بڑے گناہ پر ڈٹے ہوئے تھے، اور وہ اپنے شرک کے ساتھ ساتھ سرکشی اور عناد کی وجہ سے یہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہماری کھال اور گوشت مٹی میں مل جائے گی اور ہم ہڈیاں ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ضرور ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یا کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ اس سے پہلے اہل جنت کے 2 گروہوں کے حالات بیان ہوئے تو ان کے جنت کا مستحق ہونے کی وجہ بیان نہیں کی گئی، جبکہ اہل جہنم کے گروہ کے حالات بیان کرتے وقت ان کے جہنمی ہونے کی وجہ بیان کی گئی۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ اہل جنت اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے انہیں جنت کا داخلہ نصیب ہوا ہے، اور اہل جہنم اللہ تعالیٰ کے عدل کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوئے ہیں۔ گناہوں پر اصرار کا انجام، آیت نمبر 46 میں بائیں جانب والوں کے جہنم کے عذاب کا حقدار ہونے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ وہ بڑے گناہ پر ڈٹے ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ پر اصرار ایسی خطرناک چیز ہے جس کے انجام کے طور پر بندے کا ایمان مکمل طور پر سلب ہو سکتا اور اس کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہو سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں پر اصرار کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں حالانکہ انہیں معلوم ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، گناہوں پر اصرار بہت سے گناہگار مسلمانوں کو کفر پر موت کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، شیطان گناہوں پر اصرار کے ساتھ تمہیں مغفرت کی امید دلاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم جو چاہے عمل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، وہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا کیونکہ وہ تمہاری عبادت اور تمہیں عذاب دینے سے بے نیاز ہے۔ بے شک یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے سارے گناہ بخش دے، لیکن مغفرت کی توقع رکھتے ہوئے گناہ پر گناہ کرتے چلے جانا ایسا ہے جیسے کوئی شفا ملنے کی امید پر زہر کھانا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ تمام کریموں سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے، لیکن وہ شدید عذاب دینے والا بھی تو ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ گناہوں پر قائم رہنا چھوڑ دے اور گزشتہ گناہوں پر سچے دل سے نادم ہو کر توبہ کر لے، اور اس وقت سے ڈرے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ترجمہ، اور ان لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی کوئی توبہ ہے جو کفر کی حالت میں مریں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے اللہ عز و جل ہمارے ایمان کے نور اور ہمارے عقیدے کی شمع کو زوال کی انتہائی سخت گرجتی آندھی سے محفوظ فرما، اور تمام اوقات اور ہر حال میں کلمہ ایمان پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، آمین۔ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم
فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين۔ ترجمہ، تم فرماؤ بے شک سب اگلے اور پچھلے لوگ ضرور ایک معین دن کے وقت پر اکٹھے کیے جائیں گے، پھر اے گمراہوں جھٹلانے والوں، بے شک تم ضرور زقوم نام کے درخت میں سے کھاؤ گے، پھر تم اس سے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے تو ایسے پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیتے ہیں، انصاف کے دن یہ ان کی مہمانی ہے۔ قل تم فرماؤ، تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 7 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ تم سے پہلے اور بعد والے لوگ جن میں تم اور تمہارے باپ دادا بھی شامل ہیں، یہ سب ضرور مرنے کے بعد ایک معین دن کے وقت پر اکٹھے کیے جائیں گے، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ پھر اے راہ حق سے بہکنے والوں اور حق کو جھٹلانے والوں، بے شک تم جب دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور حساب کے بعد جہنم میں داخل ہو جاؤ گے تو ضرور زقوم نام کے کانٹے دار کڑوے درخت میں سے کھاؤ گے، اور صرف اسے کھانا ہی تمہارے لیے کافی نہ ہوگا بلکہ بھوک کی شدت کی وجہ سے تم اس سے پیٹ بھرو گے۔ پھر جب زقوم کھانے کے بعد تم پر پیاس کا غلبہ ہوگا تو کھولتا ہوا پانی عام طریقے سے نہیں بلکہ ایسے پیو گے جیسے سخت پیاسے اونٹ پیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ ان پر ایسی بھوک مسلط کی جائے گی کہ وہ مجبور ہو کر جہنم کا جلتا تھوڑ کھائیں گے، پھر جب اس سے پیٹ بھر لیں گے تو ان پر پیاس مسلط کی جائے گی جس سے مجبور ہو کر ایسا کھولتا ہوا پانی پیئیں گے جو ان کی آنتیں کاٹ ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ذکر کیا انصاف کے دن یہ ان کی مہمانی ہے۔ نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون۔ ترجمہ، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو تم کیوں سچ نہیں مانتے؟ تو بھلا دیکھو تو وہ منی جو تم گراتے ہو، کیا تم اسے آدمی بناتے ہو یا ہم ہی بنانے والے ہیں؟ نحن خلقناكم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدائی تخلیق سے اپنی قدرت اور وحدانیت پر استدلال فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے کافروں، تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ تم کچھ بھی نہیں تھے، ہم تمہیں عدم سے وجود میں لے کر آئے، تو تم مرنے کے بعد اٹھنے کو کیوں سچ نہیں مانتے؟ حالانکہ جو پہلی بار پیدا کرنے پہ قادر ہے تو وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بدرجائے اولا قادر ہے۔ اور اگر تمہیں اس بات میں کہ ہم تمہیں عدم سے وجود میں لائے ہیں شک ہے تو یہ بتاؤ کہ منی کے ایک قطرے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا اس سے عورتوں کے رحم میں لڑکے یا لڑکی کی شکل و صورت تم بناتے ہو، یا ہم ہی اسے انسانی صورت دیتے ہیں اور اسے زندگی عطا فرماتے ہیں؟ جب ہم بے جان نطفے کو انسانی صورت عطا کر سکتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد مر جانے والوں کو زندہ کرنا ہماری قدرت سے کیا بعید ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں جمع کے صیغے کے ساتھ کوئی خبر دے تو اس وقت وہ اپنی ذات، صفات اور اسماء کی طرف اشارہ فرما رہا ہوتا ہے۔ جیسے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ واحد کے صیغے کے ساتھ اپنی ذات کے بارے میں کوئی خبر دے تو اس وقت وہ صرف اپنی ذات کی طرف اشارہ فرما رہا ہوتا ہے۔ جیسے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، إني أنا الله رب العالمين۔ ترجمہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ اور یہ اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ خود خبر دے، البتہ بندے پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا صیغہ بولے، کبھی جمع کا صیغہ نہ بولے۔ جیسے یوں کہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، یوں ہرگز نہ کہے کہ اے اللہ آپ میرے رب ہیں، کیونکہ اس میں شرک کا شائبہ ہے جو توحید کے منافی ہے۔ یعنی مناسب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا جائے۔
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ترجمہ: ہم نے تم میں موت مقرر کر دی اور ہم اس سے پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہیں ان صورتوں میں بنا دیں جن کی تمہیں خبر نہیں. نحن قدرنا بينكم الموت. ترجمہ: ہم نے تم میں موت مقرر کر دی. تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی حکمت اور مشیت کے تقاضے کے مطابق تم میں موت مقرر کر دی اور تمہاری عمریں مختلف رکھی. اسی لیے تم میں سے کوئی بچپن میں ہی مر جاتا ہے، کوئی جوان ہو کر، کوئی بڑھاپے اور جوانی کے درمیان عمر میں، اور کوئی بڑھاپے تک پہنچ کر مر جاتا ہے. الغرض جو ہم مقدر کرتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور ہم اس بات سے پیچھے رہ جانے والے بے بس نہیں ہیں کہ تمہیں ہلاک کر کے تم جیسے اور بدل دیں اور تمہیں مسخ کر کے بندر، سور وغیرہ کی ان صورتوں میں بنا دیں جن کی تمہیں خبر نہیں. جب یہ سب ہماری قدرت میں ہے تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے سے ہم عاجز کس طرح ہو سکتے ہیں؟ انسان کو کہیں بھی اور کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسان کو موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور کسی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ بڑھاپے میں ہی موت کا شکار ہو، بلکہ بھری جوانی میں اور متوسط عمر میں بھی موت اپنے پنجے گاڑ سکتی ہے، اور اس کے لیے کوئی جگہ بھی خاص نہیں بلکہ کہیں بھی آ سکتی ہے، اور اس سے کسی صورت فرار ہونا بھی ممکن نہیں. نیز کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں کہ اس کی موت کب اور عمر کے کس حصے میں اور کہاں پر آئے گی. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت نیک اعمال میں مصروف رہے، اپنی لمبی عمر پر بھروسہ نہ کرے اور آخرت کی تیاری سے کسی بھی وقت غفلت نہ کرے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہو گویا تم مسافر ہو یا راہگیر، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں سے شمار کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے درمیان میری مثال اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قوم کو نصیحت کرنے والا ہے. اس نے قوم کے پاس آ کر کہا، میں ڈرانے والا ہوں اور موت حملہ آور ہونے والی ہے اور قیامت وعدے کی جگہ ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے واز کے دوران فرماتے، جلدی کرو جلدی کرو، کیونکہ یہ چند سانس ہیں، اگر رک گئے تو تم وہ اعمال نہیں کر سکو گے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنی جان کی فکر کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر روتا ہے. حضرت فضیل رکاشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اے فلاں، لوگوں کی کثرت کے باعث اپنے آپ سے غافل نہ ہو، کیونکہ معاملہ خاص تم سے ہوگا، ان سے نہیں. اور یہ نہ کہو کہ میں وہاں جاتا ہوں اور وہاں جاتا ہوں، اس طرح تمہارا دن ضائع ہو جائے گا اور موت تمہارے اوپر متعین ہے. اور جتنی جلدی نئی نیکی پرانے گناہ کو تلاش کر کر کے پکڑتی ہے، اتنی جلدی تم نے کسی کو پکڑتے نہ دیکھا ہوگا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. ترجمہ: اور بے شک تم پہلی پیدائش جان چکے ہو تو پھر کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى. اور بے شک تم پہلی پیدائش جان چکے ہو. ارشاد فرمایا کہ تم اپنی پہلی پیدائش کے بارے میں جان چکے ہو کہ ہم تمہیں عدم سے وجود میں لائے ہیں، تو پھر اسے سامنے رکھتے ہوئے دوسری پیدائش کے متعلق کیوں غور نہیں کرتے کہ جو رب تعالیٰ پہلی بار تمہیں عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو وہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوسری بار زندہ کرنے پر بھی یقیناً قادر ہے. تعجب کے قابل شخص حضرت عبداللہ بن مسور ہاشمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کرتا ہے. اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو پہلی بار کی پیدائش کو دیکھنے کے باوجود دوسری بار کی پیدائش کا انکار کرتا ہے. اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو موت کے گھیر لینے کو جھٹلاتا ہے حالانکہ وہ دن رات مرتا اور زندہ ہوتا ہے. اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو ہمیشگی کے گھر یعنی جنت کی تصدیق کرنے کے باوجود دھوکے کے گھر
یعنی دنیا کے لیے کوشش میں مصروف ہے، اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو اتراتا اور فخر و غرور کرتا ہے، حالانکہ وہ نطفے سے پیدا ہوا، پھر وہ سڑی ہوئی لاش بن جائے گا، اور اس دوران اس پر کیا بیتے گی وہ اسے معلوم ہی نہیں۔ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون۔ ترجمہ، تو بھلا بتاؤ تو کہ تم جو بوتے ہو کیا تم اس کی کھیتی بناتے ہو یا ہم ہی بنانے والے ہیں؟ أفرأيتم ما تحرثون، تو بھلا بتاؤ تو کہ تم جو بیج بوتے ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے حشر و نشر پر اپنی قدرت کی ایک اور دلیل بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگوں، تم اس کھیتی میں غور کیوں نہیں کرتے جسے تم زمین میں کاشت کرتے ہو؟ کیا تم اس کی نشو نما کر کے کھیتی بناتے ہو یا ہم ہی اسے کھیتی بنانے والے ہیں؟ اور اس بات میں کوئی شک ہی نہیں کہ اگرچہ زمین میں بیج ڈالنا تم لوگوں کا کام ہے، لیکن اس بیج سے بالیں بنانا اور اس میں دانے پیدا کرنا اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بیج سے فصل پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ تمہاری موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون۔ ترجمہ، اگر ہم چاہتے تو اسے چورا چورا گھاس کر دیتے، پھر تم باتیں بناتے رہ جاتے کہ ہم پر تاوان پڑ گیا ہے، بلکہ ہم بے نصیب رہے۔ لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم چاہتے تو اسے چورا چورا گھاس کر دیتے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے لطف و رحمت سے اس کھیتی کی نشو نما کرتے ہیں اور تم پر رحمت کرتے ہوئے اسے تمہارے لیے باقی رکھتے ہیں، ورنہ اگر ہم چاہتے تو زمین میں جو بیج تم بوتے ہو اسے پوری طرح پھلنے پھولنے سے پہلے ہی چورا چورا کر دیتے جو کسی کام کا نہ رہے، پھر تم حیرت زدہ اور نادم و غمگین ہو کر یہ باتیں بناتے رہ جاتے کہ ہمارا مال بیکار ضائع ہو گیا، بلکہ ہم اپنے رزق سے محروم رہے۔ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون۔ ترجمہ، تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم ہی اتارنے والے ہیں؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون، تو بھلا بتاؤ تو وہ پانی جو تم پیتے ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا تم نے اس پانی پر غور نہیں کیا جو تم زندہ رہنے کے لیے پیتے ہو اور اس سے اپنی پیاس بجھاتے ہو؟ کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ہم ہی اپنی قدرت کاملہ سے اسے اتارنے والے ہیں۔ اور جب تم نے یہ جان لیا کہ ہم ہی اس پانی کو نازل کرنے والے ہیں تو صرف میری عبادت کر کے اس نعمت کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے اور دوبارہ زندہ کرنے پر میری قدرت کا انکار کیوں کرتے ہو؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون۔ ترجمہ، اگر ہم چاہتے تو اسے سخت کھاری کر دیتے، پھر تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، اگر ہم چاہتے تو اسے سخت کھاری کر دیتے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو سخت کھاری کر دیتے، اور ایسا ہو جاتا تو تم نہ اسے پی سکتے تھے نہ اس سے شجر کاری اور کھیتی باڑی کر سکتے تھے۔ یہ تم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے تمہاری معاشی بہتری، تمہارے فائدے اور پینے کے لیے میٹھا پانی نازل فرمایا، اور تمہیں نقصان سے بچانے کے لیے کھاری پانی نازل نہ فرمایا، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کے احسان و کرم کا کیوں شکر نہیں کرتے؟ أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون۔ ترجمہ، تو بھلا بتاؤ تو
تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ أفرأيتم النار التي تورون تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے اس آگ کے بارے میں بتاؤ جو تم دو تر لکڑیوں سے روشن کرتے ہو، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ہم ہی اسے پیدا کرنے والے ہیں۔ تو جب تم نے میری قدرت کو پہچان لیا تو میرا شکر ادا کرو اور دوبارہ زندہ کرنے پر میری قدرت کا انکار نہ کرو۔ اہل عرب اس زمانے میں دو مخصوص لکڑیوں کو ایک دوسرے سے رگڑ کر آگ جلایا کرتے تھے۔ اوپر والی لکڑی کو وہ زند اور نیچے والی لکڑی کو زندہ کہتے تھے، اور جن درختوں سے یہ لکڑیاں حاصل ہوتی انہیں مرخ اور عفار کہتے تھے۔ ایندھن حاصل کرنے کے موجودہ ذرائع اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے فی زمانہ ہمارے لیے ایندھن حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع جیسے کوئلہ، گیس اور تیل وغیرہ ظاہر فرما دیے ہیں، اور ان سے ہم آسانی کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ جس طرح اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جسے رگڑ کر ایندھن حاصل کیا جاتا تھا، اسی طرح کوئلہ، گیس اور تیل وغیرہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ لہٰذا ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم۔ ترجمہ، ہم نے اسے یادگار بنایا اور جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے نفع بنایا، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے اسے یادگار بنایا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آگ کے دو فوائد بیان فرمائے۔ پہلا فائدہ یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس آگ کو جہنم کی آگ کی یادگار بنایا تاکہ دیکھنے والا اس آگ کو دیکھ کر جہنم کی بڑی آگ کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ سے اور اس کے عذاب سے ڈرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آگ بھی کافی گرم ہے؟ ارشاد فرمایا وہ اس سے 69 حصے زیادہ گرم ہے اور ہر حصے میں اس کے برابر گرمی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ارشاد فرمایا کہ آگ کو جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے نفع مند بنایا کہ وہ اپنے سفروں میں شمعیں جلا کر، کھانا وغیرہ پکا کر اور خود کو سردی سے بچا کر اس سے نفع اٹھاتے ہیں۔ فسبح باسم ربك العظیم، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کے دلائل اور تمام مخلوق پر اپنے انعامات ذکر فرمانے کے بعد اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی ان تمام چیزوں سے پاکی بیان کریں جو مشرکین کہتے ہیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم۔ ترجمہ، تو مجھے تاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ فلا اقسم، تو مجھے قسم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ ان جگہوں کے بارے میں امام فخر الدین رازی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ نمبر 1، ان سے مشارق اور مغارب مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے صرف مغارب مراد ہیں کیونکہ ستارے اسی جگہ غروب ہوتے ہیں۔ نمبر 2، ان سے آسمان میں بروج اور سیاروں یا ستاروں کی منازل مراد ہیں۔ نمبر 3، ان سے شیاطین کو پڑنے والے شہاب ثاقب کے گرنے کی جگہیں مراد ہیں۔ نمبر 4، ان سے قیامت کے دن ستاروں کے منتشر ہونے کے بعد گرنے کی جگہیں مراد ہیں۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں علم ہو تو تم اس قسم کی عظمت جان لوگے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور حکمت کے کمال پر دلالت کرتی ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، ترجمہ، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے
إنه لقرآن کریم. بے شک یہ عزت والا قرآن ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے کفار مکہ قرآن پاک کو شعر اور جادو کہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم ارشاد فرما کر ان کا رد کرتے ہوئے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ بے شک جو قرآن سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا گیا یہ شعر اور جادو نہیں اور نہ ہی یہ کسی کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے بلکہ یہ عزت والا قرآن ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی وحی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بنایا ہے اور یہ محفوظ اور پوشیدہ کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے جس میں تبدیل اور تحریف ممکن نہیں اور نہ ہی اس تک شیاطین پہنچ سکتے ہیں. فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. ترجمہ پوشیدہ کتاب میں ہے اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں یہ تمام جہانوں کے مالک کا اتارا ہوا ہے. لا یمسہ الا المطہرون اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس محفوظ اور پوشیدہ کتاب کو فرشتے ہی چھوتے ہیں جو کہ شرک، گناہ اور ناپاک ہونے سے پاک ہیں. دوسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کو شرک سے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں. تیسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کو وہ لوگ ہاتھ لگائیں جو باوضو ہوں اور ان پر غسل فرض نہ ہو. حدیث شریف میں بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کو وہی ہاتھ لگائے جو پاک ہو. قرآن پاک چھونے سے متعلق 7 احکام. یہاں آیت کی مناسبت سے قرآن مجید چھونے سے متعلق 7 احکام ملاحظہ ہوں. نمبر 1 قرآن عظیم کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے. نمبر 2 جس کا وضو نہ ہو اسے قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے. البتہ چھوئے بغیر زبانی یا دیکھ کر کوئی آیت پڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں. نمبر 3 جس کو نہانے کی ضرورت ہو یعنی جس پر غسل فرض ہو اسے قرآن مجید چھونا اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا چولی چھوئے یا چھوئے بغیر دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا یا قرآن پاک کی آیات سے لکھا تعویذ چھونا یا قرآن پاک کی آیات والی انگوٹھی جیسے حروف مقطعات کی انگوٹھی چھونا یا پہننا حرام ہے. نمبر 4 اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں. یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنا تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز ہے. کرتے کی آستین، دوپٹے کے آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا اس کے کندھے پر ہے تو دوسرے کونے سے قرآن پاک چھونا حرام ہے کیونکہ یہ سب اس کے ایسے ہی تابع ہیں جیسے چولی قرآن مجید کے تابع تھی. نمبر 5 روپیہ کے اوپر آیت لکھی ہو تو ان سب کو یعنی بے وضو اور جنب اور حیض و نفاس والی کو اس کا چھونا حرام ہے. ہاں اگر روپے تھیلی میں ہوں تو تھیلی اٹھانا جائز ہے. یوں ہی جس برتن یا گلاس پر صورت یا آیت لکھی ہو اس کو چھونا بھی انہیں حرام ہے اور اس برتن یا گلاس کو استعمال کرنا ان سب کے لیے مکروہ ہے. البتہ اگر خاص شفا کی نیت سے انہیں استعمال کریں تو حرج نہیں. نمبر 6 قرآن کا ترجمہ فارسی یا اردو یا کسی اور زبان میں ہو تو اسے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید ہی کا سا حکم ہے. نمبر 7 قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرج نہیں اگرچہ حروف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئیں اور دل میں پڑھتے جائیں. تنزیل اتارا ہوا ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا رد کیا جو قرآن پاک کو شعر، جادو یا کہانت کہتے ہیں اور ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اس رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جو سب جہانوں کا مالک ہے تو پھر یہ شعر یا جادو کس طرح ہو سکتا ہے. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ترجمہ تو کیا تم اس بات میں سستی کرتے ہو اور تم اپنا حصہ یہ بناتے ہو کہ تم جھٹلاتے رہو. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون تو کیا تم اس بات میں سستی کرتے ہو؟
تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ اے اہل مکہ، تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی تصدیق کرنے کی بجائے اس کا انکار کرتے ہو اور اس انکار کو معمولی سمجھتے ہو، اور تم نے اس عظیم نعمت کا شکر کرنے کی بجائے قرآن کو جھٹلانا ہی اپنا حصہ قرار دے رکھا ہے۔ تفسیر خازن میں ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ بندہ بڑا بدنصیب ہے جس کا حصہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلانا ہو۔ بعض مفسرین نے اس آیت وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ کہ یہ معنی بھی بیان کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو نعمتیں عطا کی ہیں تم نے ان کا شکر کرنے کی بجائے انہیں جھٹلانا اپنا حصہ بنا رکھا ہے، اور جھٹلانے سے مراد یہ ہے کہ وہ نعمت ملنے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اسباب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر بارش والی رات میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب عز و جل نے کیا فرمایا ہے؟ لوگ عرض گزار ہوئے، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں نے صبح کی تو کچھ مجھ پر ایمان رکھنے والے اور کچھ منکر تھے۔ بہرحال جس نے کہا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش برسائی گئی تو وہ مجھ پر ایمان رکھنے والا اور ستاروں کا منکر ہے، اور جس نے کہا ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی ہے تو وہ میرا منکر اور ستاروں پر یقین رکھنے والا ہے۔ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين۔ ترجمہ، پھر کیوں نہیں جب جان گلے تک پہنچے حالانکہ تم اس وقت دیکھ رہے ہو اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں مگر تم دیکھتے نہیں، تو اگر تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا تو کیوں نہیں روح کو لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہیں جب جان گلے تک پہنچے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے کفار، تمہارا حال یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس وہ کتاب لائی جائے جس نے تمہیں اپنی مثل لانے سے عاجز کر دیا تو تم کہتے ہو کہ یہ جادو ہے اور یہ خود بنائی ہوئی کتاب ہے۔ اگر تمہاری طرف سچا رسول بھیجا جائے تو تم اسے جادوگر اور جھوٹا کہنے لگ جاتے ہو، اور اگر ہم تمہیں بارش عطا کریں تو تم کہنے لگتے ہو کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش نازل ہوئی ہے۔ اگر تم اپنی ان باتوں میں سچے ہو اور تمہارے خیال کے مطابق مرنے کے بعد اٹھنا، اعمال کا حساب کیا جانا اور جزا دینے والا معبود وغیرہ یہ سب کچھ کوئی حقیقت نہیں ہے، تو پھر تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ جب تمہارے پیاروں میں سے کسی پر نزع کا وقت طاری ہو اور اس کی روح حلق تک پہنچ چکی ہو تو تم اپنی طاقت و قوت کے بلبوتے پر اس کی روح کو لوٹا دو، حالانکہ تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس پر موت کی غشی طاری ہے اور اس کی روح بس نکلنے ہی والی ہے، لیکن تم اس مرنے والے کی روح لوٹانے اور اس کی جان بچانے پر قادر نہیں۔ البتہ ہم اس وقت اپنے علم و قدرت کے ساتھ تم سے زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں کہ ہر چیز کو جانتے بھی ہیں اور سب کچھ کر بھی سکتے ہیں، لیکن تم اس چیز کو نہیں جانتے۔ جب تمہیں معلوم ہے کہ روح کو لوٹا دینا تمہارے اختیار میں نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لہٰذا تم پر لازم ہے کہ اس پر ایمان لاؤ۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ۔ ترجمہ، پھر وہ فوت ہونے والا اگر مقرب بندوں میں سے ہے تو راحت اور خوشبودار پھول اور نعمتوں کی جنت ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر وہ فوت ہونے والا اگر مقرب بندوں میں سے ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہاں سے موت کے وقت مخلوق کے طبقات کے احوال اور ان کے درجات بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرنے والا آگے بڑھ جانے والے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہے
تو اس کے لیے موت کے وقت راحت، خوشبودار پھول اور آخرت میں نعمتوں کی جنت ہے۔ حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مقربین سے جو کوئی دنیا سے جدا ہوتا ہے تو اس کے پاس جنت کے پھولوں کی ڈالی لائی جاتی ہے، وہ جب اس کی خوشبو لیتا ہے تو اس وقت اس کی روح قبض ہوتی ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ ترجمہ، اور اگر وہ دائیں جانب والوں میں سے ہو تو اے محبوب تم پر دائیں جانب والوں کی طرف سے سلام ہو۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اور اگر وہ دائیں جانب والوں میں سے ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرنے والا دائیں جانب والوں میں سے ہو تو اے انبیاء کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ان کا سلام قبول فرمائیں اور ان کے لیے غمگین نہ ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے سلامت اور محفوظ رہیں گے اور آپ ان کو اسی حال میں دیکھیں گے جو آپ کو پسند ہو۔ بعض مفسرین نے ان آیات کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ اگر مرنے والا دائیں جانب والوں میں سے ہو تو اے دائیں جانب والے، موت کے وقت اور اس کے بعد تمہارے ساتھی تم پر سلام بھیجیں گے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ۔ ترجمہ، اور اگر مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی اور بھڑکتی آگ میں داخل کیا جانا ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرنے والا جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوں جو کہ بائیں جانب والے ہوں گے تو اس کے لیے آخرت میں کھولتا ہوا گرم پانی تیار کیا گیا ہے اور اسے جہنم کی بھڑکتی آگ میں داخل کیا جانا ہے۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ ترجمہ، یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے، تو اے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔ إِنَّ هَذَا، یہ بے شک تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی مرنے والوں کے احوال اور جو مضامین اس صورت میں بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے لیے تیار کی گئی جن نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لیے تیار کیے گئے جن عذابات کا ذکر ہوا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے جو دلائل بیان ہوئے، یہ بے شک اعلیٰ درجے کی یقینی بات ہے اور اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ فَسَبِّحْ، تو اے محبوب تم پاکی بیان کرو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں داخل کر لو، اور جب یہ آیت سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى نازل ہوئی تو فرمایا اسے اپنے سجدوں میں داخل کر لو۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ رکوع و سجود کی تسبیحات قرآن کریم سے ماخوذ ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔